الرحمن الرحیم، آج گردوں کے بارے میں بات کریں گے۔ گردے اکثر لوگوں کے یکدم اچانک فیل ہو جاتے ہیں۔ یقین مانیے کہ میں آج جو باتیں بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے یہ غور سے سن لیں تو کبھی بھی آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے، اور آپ کو موقع پہ پتہ چل جائے گا کہ گردے ہمارے خراب ہونے لگے ہیں اور اس کا علاج ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ گردوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ گردوں میں سوزش ہو سکتی، گردوں میں پانی کی تھیلیاں بن سکتی، گردوں میں پتھری ہو سکتی۔ یہ تین چیزیں آپ کے گردوں کو آخر کار فیل ہونے پہ مجبور کر دیتی ہیں، اور وہ کام کرنا جب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی کہانی ختم۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ تو وجوہات اس کی کیا ہیں، یہ کیوں فیل ہوتے ہیں، کیوں گردے خراب ہوتے ہیں، تو ہم ان وجوہات کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی بڑی وجہ شوگر بھی ہونے کی وہی وجوہات ہیں۔ سٹریس، وزن کا بڑھ جانا، ایکسرسائز نہ ہونا، تو یہ بھی شوگر کا سبب بنتی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے سستی ختم کرنی ہے۔ پہلی وجہ شوگر والے مریض کے گردے تباہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ دوسری، بلڈ پریشر۔ جس بندے کو بلڈ پریشر رہتا ہے اس کے گردے تباہ ہونے کا 100% ہی خطرہ ہے۔ اس کو اپنا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، صرف بلڈ پریشر کی گولی شولی کھا لیتے ہیں، گولی کے ذریعے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے کہ بلڈ پریشر مجھے ہوا کیا ہے، کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا تھی، ان کو دور کروں۔ ان کو دور نہیں کرتے، بس گولی شولی کھا کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم نارمل ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرتے، نہ ایکسرسائز کرتے ہیں، نہ ڈائٹ کا خیال کرتے ہیں، نہ جناب اپنے اندر کوئی ایکٹیویٹیز لاتے ہیں۔ تو اس طرح تو پھر گردوں نے فیل ہونا ہے۔ اس طرح بھی اگر کوئی کرتا ہے تو آگے چل کے میں اس گولی کا بھی نتیجہ بتا دیتا ہوں۔ تو پھر آپ لوگ تھوڑا سا پریکٹیکل بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ اب تیسری، ہیپاٹائٹس سی اگر کسی کو ہو جائے تو وہ بھی گردوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ تو ہیپاٹائٹس سی، یہ دیکھیں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں علامات، ان کا علاج بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کروائیں گے تو وہ آپ کے شوگر ہو گئی ہے، کنٹرول نہیں کریں گے، گردوں کو لے بیٹھے گی۔ بلڈ پریشر ہو گیا ہے، نہیں کنٹرول کریں گے، گردوں کو لے بیٹھے گا۔ ہیپاٹائٹس سی ہو گئی ہے، نہیں کنٹرول کریں گے، گردوں کو لے بیٹھے گی۔ اور چوتھی وجہ ہے بہت زیادہ ادویات کا استعمال، کہ ہم پین کلر اور ادھر ادھر کی بے تحاشا ہر وقت ادویات کو کھاتے رہیں مسلسل ہی۔ ایک مریض کو میں نے دیکھا، اس نے کہا جی پچھلے 9 سالوں سے میں یہ گولیاں کھا رہی ہوں، پین کلر تھی، 9 سالوں سے۔ تو ایسے مریض کے بھی گردے فیل ہونے کے آخر آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوتے ایک ٹائم لگتا ہے، اور پھر وہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو دوائیاں بھی سوچ سمجھ کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھانی چاہیے۔ خود ہی دوائیاں کھانا کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرگز لینا، ایسے مریض جو مختلف بہت ہی نشہ و ڈرگ لیتے ہیں، ان کے گردے بھی فیل ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے ڈرگ کی وجہ سے۔ تو یہ اب آپ کو اگر گردے آپ کے کوئی پرابلم میں آ گئے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو آپ نے اس کی سٹیج چیک کرنی ہے، پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی۔ اگر آپ پہلی یا دوسری سٹیج میں ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ بیماری ریورس ہو جائے گی، آپ کے گردے بالکل پہلے کی طرح فریش ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے گردوں کا 1-2 سال بعد ایک ٹیسٹ کروا لیا کریں۔ تو گردوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ہی مفید ہوگا کہ ایک دفعہ جائیں اور اس کو ایک ہی بات بولیں، جی میں اپنے گردوں کا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں کہ وہ آج کل کیسے ہیں، بس
وہ آپ کو 1-2 ٹیسٹ لکھ دیں گے، جو بھی وہ آپ کی طبیعت کے مطابق ٹیسٹ لکھ کر دیں وہ ٹیسٹ کروا لیں. وہ آپ کو بتا دیں گے جی گردے کتنے فیصد کام کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا چیز زیادہ ہے کم ہے، اس کے مطابق دوائی لیں اور اپنے گردوں کو صحت مند رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مریض بن جاتا ہے، کرونک مریض ہی بن جاتا ہے، کرونک ڈیزیز میں چلا جاتا ہے کہ وہ مسلسل گردوں کا مریض بن گیا ہے، اب اس کے لیے 2 چیزیں بتا دوں کہ ڈائٹ میں اس کی ڈائٹ کا بہت 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 زیادہ خیال رکھنا. اب اس کو پروٹین جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی پروٹین بالکل نہ لے، لیکن تھوڑی سی پروٹین اس کو لے سکتا ہے. اس کی مقدار بتا دیتا ہوں، 0.8 گرام 0.8 گرام پر کے جی. اگر اس کا 80 کلو وزن ہے تو وہ تقریباً 60 گرام پروٹین روزانہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ لے. اور یہ جو تھوڑی سی پروٹین اس نے لینی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک انفیکشن سے بچاتی ہے اور ایک ڈپریشن سے بچاتی ہے. اگر وہ بالکل ہی زیرو کر دیتا ہے پروٹین تو ڈپریشن میں جا سکتا ہے، کوئی انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے. تو تھوڑی سی پروٹین، یہ 0.8 گرام پر کے جی بندے کے وزن کے حساب سے، اس کا وزن جتنا ہے 0.8 کو اتنے کے جی سے ضرب دے دیں تو اس کی وہ گرام نکل آئے گا. اگر دوسرا ہے پوٹاشیم، اگر اس کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہے تو وہ کیلے، مالٹے، کھجوریں، ڈرائی فروٹ، پوٹیٹو، ٹمیٹو، یہ چیزیں نہیں کھائے گا. 4.5 تک اگر ہے فاسفورس تو اوکے ہے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ہے تو وہ یہ چیزیں نہیں کھائے گا. کیلے، مالٹے، کھجوریں، ڈرائی فروٹ، پوٹیٹو، ٹمیٹو، ایسی چیزیں نہیں کھائے گا. تو اگر 4.5 سے کم ہے فاسفورس تو پھر وہ یہ ڈیری کی جو پروڈکٹ ہیں، ڈیری کی دودھ، دہی وغیرہ، یہ استعمال کر سکتے ہیں. فاسفورس ان میں ہوتا ہے تو استعمال کر سکتا ہے. تو آپ کو یہ گردوں کے بارے میں بتایا. اس کے ایک ہی حل ہے کہ آپ موقع پر اس کا ٹیسٹ کروا لیا کریں، 2-3 سال کے بعد ایک دفعہ ٹیسٹ کروا لیا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی قسم کی دیسی طریقے سے آپ کو معلومات دیتا رہوں، تاکہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی مرضوں سے کی آپ کو آگاہی رہے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے.